أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49 ہے. پچھلی آیات کے اندر رسالت کو واضح کیا گیا، تو یہاں پر رسالت کی ایک دلیل بیان کی گئی، اور دلیل بالکل صاف، بالکل واضح. بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کفار کے ساتھ گزارے، اور ان 40 برسوں میں کبھی آپ نے شعر نہیں کہا، کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا، اور کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ کے پڑھا نہیں. یعنی کفار کے سامنے تھی یہ بات کہ آپ نے کبھی بھی شعر نہیں لکھا. شعر حالانکہ شاعری ایسی تھی کہ شاعری ایسی عرب کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی کہ 8 یا 10 سال کا بچہ بھی شعر بولتا تھا، شعر پڑھتے تھے. ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ شعر کہا کرتے. امراء القیس جب پیدا ہوا تو اس کا والد بہت بڑا شاعر تھا، تو جب یہ 8 سال کا ہوا تو اس کے والد نے کہا کہ اپنے 2 غلاموں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑی کے پاس جا کے اس کو قتل کر دو. کہ کیوں آپ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ کہ مجھے لگتا ہے یہ حرامی ہے، یہ حلالی نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں، میری بیوی نے کچھ غلط کام کیا. کہ کیوں؟ کہا کہ اس نے ابھی تک کوئی شعر نہیں کہا، اور میرا بیٹا ہو اور وہ شعر و شاعری نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس کو لے کر گئے اور لے جا کے جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور تلوار سے سر مارنے لگے. کبھی کیوں مجھے کیوں قتل کر؟ کہ تیرے باپ نے کہا ہے تجھے قتل کرے. کہتے اچھا، کہتے جاؤ میرے باپ سے یہ کہہ دینا کفا نبکی من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء فبین الدخول فحوملی. یہ اس نے تلوار اٹھائی تھی، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور پیچھے بھاگا. یہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے نا. یہ اس نے دو مصرے بولے، اور 2 مصروں کے اندر اس نے 3 بلاغت کی اقسام کو کور کر لیا. یعنی 8 سال کی عمر میں جب پہلا شعر کہا تو بڑے بڑے شعراء عرب کو پیچھے چھوڑ دیا، جو وہ بھاگ گئے، اس کے شعر کی ہیبت سے بھاگ گئے کہ یہ کوئی ایسا ویسا شعر نہیں، تو ایسا کمال کا شعر. ان کا کف کہتے ہیں رکنے کو، اور کفا اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے ایک معنی کہ بلاغت الگ ہوتی ہے. یعنی یہ وہ لفظ تھا جو عرب بولتے ہی نہیں تھے، لیکن وہ ایسا بولا، اور 8 سال کا بچہ ایسا بولا، تو یہ کمال تھا اپنے آپ کے اندر، ایک فن کے اندر. تو عربوں میں چنانچہ جا کے بتایا اچھا جب یہ شعر کا ہے تو یہ میرا بیٹا، واقعی یہ میری اولاد ہے. تو عربوں کے اندر شعر تو گٹھی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لغت عرب سے ایسی واقفیت نہیں تھی کہ آپ شعر کہتے. یعنی عرب تھے، لیکن آپ دیکھیں ہم اردو بولتے ہیں لیکن ہر کوئی ہم میں مضمون نہیں لکھ سکتا. ہم اردو بولتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر کوئی شعر نہیں لکھ سکتا. آپ شعر بناؤ جی، نہیں بنا سکتے. شعر میں ابیات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ اردو ہماری زبان ہے، ہم اردو بولتے ہیں. چلیے ہم پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی میں شعر کہہ کے دکھاؤ، پنجابی میں مضمون لکھ کے دکھاؤ. نہیں لکھ سکتے، ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو عرب تو تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، فصیح بھی تھے، بلیغ بھی تھے، لیکن شعر و شاعری نہیں آتی تھی. قرآن مجید ابیات میں یعنی اشعار کی ایک نوعیت ہے یہ جو بیت ہے. اب دیکھیں قرآن مجید کو کھول کے دیکھ، ہر آیت کے آخر میں، آیت کے پہلی سورت کے شروع میں جو لفظ آیت کے آخر میں ہے، آگے بھی چلتے چلتے وہی لفظ چلتا جا رہا ہے. ایک جوڑ بنا ہوا ہے، ایک ربط بنا ہوا ہے. اگر تھوڑا سا بندہ غور کرے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ شعر آپ نے کبھی نہیں کہا. اسی طریقے سے کبھی کچھ لکھا ہوا آپ نے پڑھا نہیں، کبھی بھی نہیں پڑھا.
تو یہ دوسری بات. اور تیسری بات، کبھی آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں. جب یہ سب چیزیں جمع ہیں ایک شخص کے اندر اور وہ ایسے کلام پڑھ رہا ہے کہ بڑے بڑے شعراء عرب پیچھے رہ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے. ایک مزدور آئے اور آ کے یہاں پر وہ قرآن مجید ایسے پڑھنے لگے جیسے امام حرم پڑھ رہا ہے، اور اس نے آج سے پہلے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی اسی کو جن تو نہیں آ گیا اس کے اندر، اس نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں، اس نے کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں، اور یہ ایسے پڑھا، تو اس کے اندر یقیناً کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کو یہ کام کروا رہی ہے. تو ایسے 40 برس تک عرب نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے. تو یہ معاملہ، تو یہ ایک اپنے اندر دلیل تھی کہ آپ نے اچانک ایسا کلام پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر اس کے اندر نہ صرف یہ کہ نثر ہے بلکہ شعری مضمون بھی ہے، اس کے اندر حکم بھی ہیں، اس کے اندر احکامات بھی ہیں. اس کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں جس میں جھول ہو، کوئی لفظ ایسا نہیں جس میں تصریح ہو جائے. پورے عرب نے مل کے ایک بیت بنایا. ایک بیت کا مطلب ہے شعر کا ایک حصہ، جسے آپ مصرع کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو بیت کہتے ہیں. تو ایک مصرع بنا اور اس مصرے کے اوپر سارا مکہ اش کر اٹھا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن کا مقابلہ کر سکے گا. اور جملہ تھا زلزلت الارض زلزالا. اب اس کا دوسرا مصرع ان کو آ ہی نہیں رہا تھا، یعنی اتنا فصیح و بلیغ بن گیا کہ اس کے ساتھ کا کوئی دوسرا جملہ بن نہیں پا رہا. جب کچھ وقت کے بعد قرآن نازل ہوا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہو سب لوگ گر گئے کہ نا بینا، اس کلام جیسا کوئی کلام بن نہیں سکتا، اس کلام کے مقابلے میں کوئی چیز آ نہیں سکتی. عرب کے اندر جیسے آپ کی یہ لگا، یہ آپ کی مسجد، ہماری مسجد میں یہ لگا ہوا ہے، عرب کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر جو اشعار سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتے تھے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، وہ یوں کعبۃ اللہ سے میں معلق کر دیے جاتے تھے. ان کو کہتے ہیں 7 معلقات. یہ 7 نظمیں تھیں جو کہ امرؤ القیس اور دوسرے لوگوں نے کہی ہوئی تھیں. تو وہ ایسے کعبۃ اللہ میں لٹکائی ہوئی تھیں کہ یہ کلام کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت ہے، اس جیسا کلام نہیں. ہمارا فخر ہے کہ ہم نے یہ لگایا ہوا. تو جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو امرؤ القیس کی بہن نے ایک بیت اتارا، دوسرا اتارا، تیسرا اتارا، چوتھا اتارا، 7 کے ساتھ مقالے، 7 کے ساتھ جو معلقے تھے وہ سب کے سب اتار کے پھینک دیے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے سامنے سب کچھ اتار کے پھینک دیا کہ نہ بھائی نہ، اس قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک شخص ایسا جس نے زندگی میں شعر نہیں کہا اور پورے عرب کو مات دے رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسی صورت لے کر آؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر وحی نازل ہو رہی. ایک عقل میں آنے والی بات ہے. چنانچہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ نے کبھی کسی کتاب سے نہیں پڑھا. یہ ایک اپنے اندر دلیل ہے، ایک واضح دلیل ہے کہ آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں. چنانچہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا علی مرتضیٰ نے لکھا ھذا ما قاض بین محمد رسول اللہ، جب یہ لکھا تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کیا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. تو آپ نے کہا علی اس کو مٹا دو. تو حضرت علی نے فرمایا میں نہیں مٹاؤں گا، میں محمد کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہوا میں نہیں مٹاؤں گا. تو آپ نے فرمایا اچھا رسول اللہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ لکھا ہے. آپ نے انگوٹھا رکھا اس کے اوپر جو سیاہی لگی تھی اس کے اوپر سے مٹا دی. یعنی آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے. علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بخاری کی روایت سے ثم کتبہ، پھر آپ نے لکھا. تو علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ یہاں پر جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا ھذا ما قاض بین محمد ابن عبد اللہ. تو اس کے اوپر خود امام بخاری کے کلام سے تو انہوں نے استنباط کیا. خود کئی اکابر حضرات مفسرین محدثین نے رد کیا کہ علامہ باجی کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی جملہ نہیں لکھا.
ایک ضعیف روایت آتی ہے جس ضعیف روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا سیکھ نہیں لیا. یہ بھی روایت شدید ضعیف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر وقت تک لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہلے لکھنا پڑھنا آتا تھا اور نہ بعد میں لکھنا پڑھنا آتا تھا. یہ آپ کی خاصیت تھی. یہ آپ کی خاصیت. ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا تو وہ بڑا عالم اور بڑا فاضل مشہور تھا کہ بڑا عقل مند ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا سمجھدار ہے. تو ہارون رشید نے اس سے کہا کہ آپ کو شعر کہنا آتا ہے؟ علم ہونے کی علامت تھی. کہا نہیں. کہا کیوں بھائی، آپ اتنے بڑے عالم فاضل ہیں، آپ کو شعر ہی نہیں آتا؟ تو کہنے لگے رسول اللہ کو بھی تو نہیں آتا تھا. ٹھیک کہ آپ کو کتابت آتی ہے؟ کبھی حدیث کی کتابت کی ہے؟ کہا نہیں. تو کیوں؟ رسول اللہ نے تو کبھی نہیں لکھا تھا. کہ پہلے میں نے سنا تھا کہ آپ عالم فاضل ہیں اور کچھ لوگ کہتے تھے آپ عالم فاضل نہیں ہیں، جاہل ہیں، لیکن مجھے اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز پتہ چلی اور وہ یہ کہ آپ پاگل بھی ہیں. ارے اللہ کے نبی کا امی ہونا، آپ کا شعر نہ کہنا، یہ آپ کی خاصیت تھی کہ امی ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے اشعار لکھیں، اتنی بڑے ابیات لکھیں، اتنی بڑی بڑی آیات لکھی ہیں، اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے امی ہونے کے باوجود. یہ آپ کی خاصیت ہے. اگر آپ امی نہ ہوتے تو کوئی کہتا آپ تو پڑھے لکھے، کہیں سے نقل کر لیا. آپ تو پڑھے لکھے نا، آپ نے تورات زبور انجیل سے اٹھا لیا. جب آپ نے کبھی پڑھا نہیں، آپ نے کبھی سنا نہیں، تو پھر اس طریقے سے باتیں کرنا، اس کا مطلب ہے یہ جاننے کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں. آگے اس کا ذکر ہے. تو وما كنت تتلو من قبله من کتاب، آپ نے کبھی کسی کتاب سے نہیں پڑھا. ولا تخطه بيمينك، اور آپ نے کبھی اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھا. بیمینک کا جو لفظ استعمال کیا، دائیں ہاتھ سے نہیں لکھا، یہ اصل میں قرآن کا ایک طرز ہے. جب بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ امیجن بھی ہو جائے. چنانچہ معاملے کی صحیح عکاسی کرنے کے لیے بیمینک کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ عام طور پہ اکثر و بیشتر انسانوں میں خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور جو دونوں ہاتھوں سے لکھتے ہیں وہ دونوں ہاتھ وہ لکھائی نہیں ہوتی، وہ کوئی اور خاصیت کی چیز ہوتی ہے. تو ولا تخطه بیمینک، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے. اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو لارتاب المبطلون، تو یہ باتیں مبطل لوگ یعنی حق کو جھٹلانے والے لوگ پھر یہ شک میں مبتلا ہوتے. ایسا تو ہے نہیں، تو پھر یہ شک میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو بات ہے بل ہوا آیات بینات، یہ جو آپ کے اندر آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے کبھی کچھ لکھا نہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ ہوا آیات بینات، یہ واضح نشانیاں ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، اور یہ واضح نشانیاں ہونا تسلیم شدہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دل میں علم ہے. چنانچہ یہود اور نصارہ کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، یعنی الفاظ بھی یہی استعمال ہوئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، یعنی نبی امی ہوں گے، ان کی کتابوں میں یہ بات تھی. تو بل ہوا آیات بینات فی صدور، یہ دلوں میں ہے ان لوگوں کے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں. کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھ لیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو ہم نے علم دیا ہوا ہے نا اہل کتاب میں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیغمبر نبی امی ہوں گے، ان کے پیغمبر کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوگا. اس کے باوجود وہ ایسا کلام کہیں گے جو سب کو عاجز کر دے گا. لیکن اس کے باوجود جو لوگ انکار کرتے ہیں وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اور کوئی نہیں ہوتے، وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں. اور ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی حق بات کو غلط کہنا. ٹھیک ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن حق بات کو غلط کہنا یہ بھی ظلم ہوتا ہے. صحیح بات کو غلط کہنا یہ بھی ظلم ہوتا ہے. ہر کسی چیز کو اپنے محل سے ہٹا کے غلط محل پہ رکھ دینا
کسی بات کا غلط مفہوم بیان کر دینا یہ بھی ظلم ہوتا ہے. تو وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ صرف ظالم لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ یہ ظلم ان لوگوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا بیان نہیں کیا، اور جنہوں نے بیان کیا انہوں نے اسلام قبول کیا. چنانچہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بالکل ایسے. سیدنا آمنہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی تو وہاں پر حلیمہ سعدیہ عکاظ کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی. تو وہاں پر ایک یہودی نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھا، اور آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ ادھر آؤ، بلایا، کہا اس بچے کی آنکھوں میں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑی خاص چیز ہے، اس کے قدم اٹھانے سے جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ خاص چیز ہے، اس بچے کو سنبھال لو، یہ بچہ عرب کے اندر بادشاہت کرے گا. اور پھر کہا کہ اس کا والد کون ہے؟ ان کے والد وہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے وہ رضائی والد تھے. تو عام طور پہ یہ میرا جو بچہ گھر میں رہتا تو یہ ہمارا بیٹا ہے، ہر ایک کو تفصیل بتانے کے نہیں، یہ فلاں جگہ سے ہم نے لیا تھا، پھر ایسے ہر ایک کو تفصیل تو نہیں بتائی. تو میں نے ایسے کہا یہ ان کے والد وہ ہیں اور میں ان کی ماں ہوں. تو کہا اچھا دیکھو، اگر ان کے والد نہ ہوتے یعنی یتیم ہوتے تو یاد رکھنا کہ تم ان کو یہاں پر رکھ نہیں سکتی تھی، کوئی نہ کوئی یہودی ان کو قتل کر دے گا یا قتل کرنے کی کوشش کرے گا کہ پورے عالم کے نظام کو بدلی کرنے کے لیے یہ بچہ آیا ہے. حضرت حلیمہ کے لیے میں سمجھ گئی، میں نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور میں وہاں سے نکلی. ان کا بڑا قیافہ شناس تھا، صرف نکلتے ہوئے اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو نکلتے اس نے چیخ ماری کہ ایک بچہ ہے، اس کو پکڑو، یا تو اس کو ذبح کر دو یا اس کو قتل کر دو. اگر یہ بچہ یہاں سے بچ کے نکل گیا تو دنیا یہودیت کو یہ ختم کرے گا اور یہ ہمارے دین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، عرب کے اندر بادشاہت کرے گا، اس بچے کو قتل کرو. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے نکل. تو اذا لارتاب المبطلون، یہ لوگ جاننے کے باوجود انکار کرتے، اس لیے اللہ رب العزت نے مبطل یعنی باطل نظریہ رکھنے والے ایسے لفظ استعمال کیے. اللہ سمجھنے کی توفیق.